بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے اور انہیں خوشخبری دیجیے جو ایمان لائے کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت اونچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا۔ وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ تم سب کو اسی کی طرف واپس جانا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے لوٹائے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال بجا لائیں انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی ہے اللہ جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور کیا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ یہ چیزیں اللہ نے بامقصد ہی پیدا فرمائی ہیں۔ وہ آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا فرمایا ہے ان میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے
اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں پہنچا دے گا نعمتوں والے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ وہاں ان کی دعا یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور وہاں ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ بھی لوگوں کو نقصان پہنچانے میں ایسے ہی جلدی فرماتا جیسے وہ بھلائی کے لیے جلد بازی کرتے ہیں، تو ان کی عمر کی میعاد ضرور پوری ہو چکی ہوتی، لہٰذا ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور فرما دیتے ہیں تو ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا جو وہ کام کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے کئی اہل زمانہ کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، اسی طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا ان کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیے یا اسے بدل دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، مجھے یہ حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی فرمائی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک مجھے خوف ہے ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا
قبلي أفلا تعقلون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تم پر نہ تلاوت کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا، میں تو یقیناً اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ انہیں فائدہ دے سکتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں؟ وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ نازل کی گئی؟ تو آپ فرما دیجئے غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، لہٰذا تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں، اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو تو فوراً وہ ہماری آیات میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ اپنی تدبیر میں کہیں زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں جو چالیں تم چل رہے ہو۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ مسافروں کو خوشگوار ہوا کے ساتھ لے کر چلتی ہیں اور وہ اس ہوا سے خوش ہوتے ہیں، پھر ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر طرف سے موجیں آ جاتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یقیناً وہ ان موجوں سے گھیر لیے گئے ہیں، تو اس وقت وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے
کہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ پھر جب وہ انہیں نجات عطا فرماتا ہے تو وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی کا نقصان تمہاری جانوں پر ہے، دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف ہی واپس آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل فرمایا تو اس کے ساتھ مل کر زمین کا سبزہ نکل آیا جس میں سے انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین پوری رونق پر آ گئی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ یقیناً وہ اس پر قادر ہیں، تو اچانک اس پر ہمارا حکم عذاب رات یا دن میں آ پہنچا، پھر ہم نے اس کو کٹا ہوا ڈھیر بنا دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان فرماتے ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقیم۔ اور اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اجر بھی ہے، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ملے گا اور ان پر ذلت چھا جائے گی، انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، ایسا لگے گا کہ گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں، یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع فرمائیں گے پھر ہم ان سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر ہم ان کے درمیان
پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے شریک معبود کہیں گے کہ تم ہماری پوجا تو نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ لہذا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، بے شک ہم تمہاری پوجا سے بالکل بے خبر تھے۔ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اس موقع پر ہر جان اس عمل کو جانچ لے گی جو اس نے آگے بھیجا تھا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق عطا فرماتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو آپ فرما دیجئے تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ۔ تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق واضح ہونے کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اسی طرح آپ کے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ آپ فرما دیجئے، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہو پھر اسے لوٹائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور پھر وہی اس کو لوٹائے گا، پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ آپ فرما دیجئے، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ آپ فرما دیجئے، اللہ ہی حق کی ہدایت عطا فرماتا ہے، تو کیا جو حق کی طرف ہدایت فرماتا ہو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو ہدایت پا نہیں سکتا جب تک اسے ہدایت دی نہ جائے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان انسان کو حق سے ذرہ برابر بے نیاز نہیں کرتا، بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کی وحی کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو، لیکن یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب کے احکام کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے پھر تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بلکہ انہوں نے اسے جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، اور ابھی تک اس کی حقیقت ان کے پاس نہیں آئی. اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھیے ظالموں کا کیسا انجام ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل. تم بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں، اور میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو بظاہر آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں خواہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. اور جس دن وہ انہیں جمع فرمائے گا تو انہیں ایسا محسوس ہوگا گویا کہ وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی ٹھہرے ہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. یقیناً وہ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اور اگر ہم عذاب کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، تو انہیں ہماری ہی طرف واپس آنا ہے،
پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، لہذا جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں خود اپنے لیے اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی نفع کا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ آپ فرما دیجئے بھلا تم دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب رات یا دن کو آ جائے، آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرم جلدی کر رہے ہیں۔ ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ کیا جب عذاب واقع ہو جائے گا تب تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ کہا جائے گا کیا اب مانتے ہو، حالانکہ تم تو اس عذاب کے لیے بڑی جلدی مچا رہے تھے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ کہا جائے گا کیا تمہیں تمہارے کیے کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ دیا جائے گا؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ آپ فرما دیجئے ہاں، میرے رب کی قسم یقیناً یہی حق ہے اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر ہر اس شخص کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیے میں دے دے، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اے لوگو،
یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور ان بیماریوں کی شفا جو سینوں میں ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ آپ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ آپ فرما دیجئے بھلا تم دیکھو جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل فرمایا ہے تو تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھہرا لیا ہے۔ آپ فرما دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ اور ان لوگوں کا کیا گمان ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے بارے میں، یقیناً اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور آپ اس کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے جو بھی تلاوت کرتے ہیں اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں چھپتی زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر واضح کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ لہٰذا ان کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین نہ کریں، بے شک ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمینوں میں ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں در حقیقت وہ کسی کی پیروی نہیں کر رہے، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ صرف جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں۔
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ آپ فرما دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ ان کے لیے کچھ فائدہ ہے دنیا میں، پھر انہیں ہماری ہی طرف واپس آنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ۔ اور آپ انہیں نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم پر گرا گزرتا ہے تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا ہے، پھر تم سب اپنے شرکا کے ساتھ مل کر اپنی تدبیر کر لو، پھر تمہاری تدبیر کا کوئی پہلو تم پر پوشیدہ نہ رہے، تو جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے کرم پر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ تو لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے انہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دیا، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو دیکھ لو عذاب سے ڈرائے گئے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول بھیجے ان رسولوں کی قوموں کی طرف، تو وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے،
اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ، تو ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا یقیناً یہ تو ضرور کھلا جادو ہے۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راہ سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور تم دونوں بھائیوں کے لیے زمین میں بڑائی ہو جائے، اور ہم تم دونوں کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر علیم۔ اور فرعون نے کہا میرے پاس لے آؤ تمام ماہر جادوگر۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، بے شک ان قریب اللہ اسے باطل کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام درست نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دیتا ہے خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ تو ابتداً موسیٰ علیہ السلام کی ان کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے بات نہ مانی، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے کہ وہ انہیں کسی مصیبت میں نہ مبتلا کر دیں، اور یقیناً فرعون زمین میں زوراور تھا اور یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا۔ ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اور اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما
کافر قوم سے۔ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی فرمائی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری دو۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دیے ہیں بہت سے اسباب زینت اور اموال دنیا کی زندگی میں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے رہیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، پھر وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب دیکھ نہ لیں۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ اللہ نے فرمایا، یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، لہٰذا تم دونوں ثابت قدم رہو اور ہرگز ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو نہیں جانتے۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں اس پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ اس سے کہا گیا، کیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ تو اے مخاطب،
اگر تجھے اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمہارے لیے نازل فرمائی تو ان سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہذا تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ بروقت ایمان لاتی تو اسے بھی اس کا ایمان نفع دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے انہیں ایک وقت تک دنیاوی سامان سے فائدہ پہنچایا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب ضرور ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ ان لوگوں پر کفر و شرک کی نجاست ڈال دیتا ہے جو نہیں سمجھتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں کیا کچھ ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تو کیا یہ لوگ ان جیسے عذاب کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان لوگوں پر آئے جو ان سے پہلے تھے؟ آپ فرما دیجئے تو انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو،
لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ آپ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ دین پر قائم رکھیں اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ کے سوا ان کو نہ پوجو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور فرمانے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اس فضل کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، تو جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کی، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کی ذمہ داری اسی پر ہے، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور آپ اس کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی فرمائی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔